بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو ہو گیا ہے اور لوگ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کر رہے ہیں تمام جماعتوں کے لیے، لیکن عملی طور پر ہمیں کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت اگر جلسوں کی اور کنونشنز کی اجازت ہے تو وہ مسلم لیگ نواز کو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ہے، ایم کیو ایم کو ہے، لیکن پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو لائل ہے اس کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تحریک استحکام پاکستان بھی جلسے کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی پریس کانفرنسز کی ہیں، ایون پی ٹی آئی کو جو فلسطین کے معاملے پر بھی اگر وہ کوئی وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی اگر کسی ریلی کا وہ بندوبست کرتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک تو یہ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی جو پی ٹی آئی کے کنونشنز اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ورکرز کے ساتھ خاص طور پر فیصل آباد میں جو ایک واقعہ ہوا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے ساتھ جس طرح ان کا نام داخل کیا گیا اور جو کچھ ہوا وہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اور دوسرا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ جو قطر میں 8 انڈینز جن کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت ہوئی ہے، اب ان کو بچانے کے لیے ہندوستانی حکومت کیا کر رہی ہے، کیا وہ ان کو بچا سکتے ہیں اور انہوں نے کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا ایکچولی، وہ میں پوری تفصیل آج آپ کو دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے آج مختلف جگہوں پر پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز کنونشنز کا اعلان کیا تھا۔ لاہور میں شدرہ کنونشن کی جگہ تھی اور کے پی میں مانسیرا جو ہے ورکرز کنونشن کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب جو پولیس نے کیا ہے، پولیس نے یہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ کا سینٹرل جو سیکریٹریٹ ہے تحریک انصاف کا لاہور میں، اس کو سیل کر دیا۔ جہاں پر شدرہ میں جہاں پر ورکرز کنونشن ہونا تھا وہاں پر پولیس نے آ کے تو زبردستی لوگوں کو ہٹانا شروع کیا۔ مانسیرا میں آج کنونشن تھا اور جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں ایک طرح سے کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پر پولیس موجود ہے، جو بھی ورکرز آ رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں۔ رات ہوتا ہے تیمور جھگڑا صاحب کو گرفتار کیا گیا، اس سے اچھا پھر گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ، اس سے پہلے اسد کیسر صاحب کو یہاں گرفتار کیا گیا اور جس انداز میں گرفتار کیا گیا قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ یعنی مقدمہ درج ہے کے پی میں، اسلام آباد میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا کہ اور اینٹی کرپشن والے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ مجھے لکھا ہوا آیا تھا تو اس لیے میں نے پکڑ لیا۔ اور عدالت نے بھی کیا کیا، جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں انہوں نے بھی ان کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا۔ جو کتابوں میں قانون لکھا ہوا ہے، سی آر پی سی ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، جو پاکستان میں عام لوگوں پر اپلیکیبل ہے، اس کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے انتہائی افسوسناک۔ اور میں ابھی ایک ذکر کروں گا فیصل آباد میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، بڑا ایک مذہبی خانوادہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے جو پاکستان کے خاص طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے وہ ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی اداروں کا بہت تقدس ہے ان کو، جو بڑے اہم ہمارے ایشوز ہیں، بھلے وہ طالبان کا ایشوز تھا، افغان ایشو ہے، جو بھی ہے، اس پہ انہوں نے ہمیشہ وہ لائن لی ہے جو ریاست پاکستان کی لائن ہے، بہت لائل۔ ان کی ہمشیرہ کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ میری بڑے قریبی لوگ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے، ان سے بات ہوئی ہے، حامد رضا صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، بڑے پریشان ہیں وہ، لیکن کوئی گھبرائے ہوئے نہیں ہے، بڑا ہمت سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں تحریک انصاف میں ہوں، وہ تو مجھے کوئی وہاں سے تو ہٹا نہیں سکتا، لیکن مجھے جو ان کی فیملی کو، ان کے فرینڈز کو افسوس یہ ہے کہ وہ گھریلو خاتون، ایک شادی شدہ خاتون جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ویسے بھی ان کا جو گھرانہ ہے اس کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، ان کو جس انداز میں نام ڈالا گیا اور پکڑ دھکڑ اور یہ وہ بہت ہی ان کا جو مطلب اس پہ ریاکشن بھی بڑا ہوا ہے۔ اور الزام جو لوگ وہاں پر حلقے میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ راجہ ریاض اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ بنیادی طور پر انہوں نے اس میں ایک رول پلے کیا، اور
بہت ساری باتیں ہیں، بڑی اسپیکولیشن ہے، میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اسپیشل برانچ کا بھی نام ہے، CTD کا بھی نام ہے اس میں، کہ مل کے وہ کام کر رہے ہیں، اور راجہ ریاض خاص طور پر اس میں ایکٹیو ہیں، مبینہ طور پر یہ الزام لگایا گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ حلقہ ہے، حامد رضا صاحب کے جو والد تھے وہ انہوں نے بھی راجہ ریاض کو، وہی حلقہ تھا جہاں سے وہ MNA بنے تھے، تو اب راجہ ریاض اور انس ناولہ کیونکہ ظاہر ہے فیصل آباد کی سیٹوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو صاحبزادہ صاحب پر دباؤ ہے، احمد رضا صاحب پر، کہ آپ PTI کو چھوڑیں اور وہ سیٹ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ نکال سکیں۔ تو اب گھر کی عورتوں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان کو تو یہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو جو میں نے یہ ساری بات کی ہے، PTI کو کوئی بھی کسی طرح سے ریلیف نہیں ہے، ان کا بندہ جہاں پہ نکلتا ہے، اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کونسلر لیول پہ یہ آگے کیمپین جائے گی پکڑ دھکڑ کی، اور یہ سارا افسوسناک ہے۔ یہ خبر تھی ہمارے پاس جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اس کے علاوہ میں نے ہم نے ایک سوشل میڈیا پر ایک سوال پھینکا تھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، تو تقریباً اس میں آلموسٹ 45-50 ہزار لوگوں نے اس میں شرکت کی، تو اس میں حیران کن نتائج آئے۔ 96% نے کہا کہ وہ عمران خان کو دیں گے، 3% نے کہا کہ وہ نواز شریف کو ووٹ دیں گے، 1% بلاول بھٹو کا ووٹ۔ یہ مطلب سوشل میڈیا پر یہ جو میں نے سروے جو کیا ہے اس کے یہ نتائج ہیں۔ تو اب پاپولر کون ہے یہ سب کے سامنے ہے، اب یہ ول آف لو پیپل ہے، اس سے آپ بہت سارے لوگ خفا ہو سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بٹ دس از دا سچویشن اگر فری فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو۔ جو ہم نے جو سروے کیا اس میں یہ چیز سامنے آئی۔ اب ذرا انڈیا کی بات کر لیں، ان کے 8 جو لوگ ہیں ان کو قطر میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑے یہ اہم لوگ تھے، انڈین فوج سے یہ بظاہر ریٹائر کر دیے گئے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے ریٹائر کر دیے جاتے ہیں لیکن ان کا تعلق ضرور رہتا ہے، اور یہ ٹیکنیکل لوگ تھے، بڑے ہائی پروفائل۔ انہوں نے آ کے قطر میں نوکری کی، ایک کمپنی ہے الزہرا، جو ایک کانٹریکٹ تھا، انہوں نے کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک قطر نے کانٹریکٹ کیا اٹلی کے ساتھ ایک آبدوز اپنی بحریہ کے لیے، اس کی مینوفیکچرنگ میں یہ لوگ انوالو تھے، اور جیسے اسٹیلتھ فائٹر ہیں اسی طرح وہ ٹیکنالوجی ایسی استعمال کی جا رہی تھی کہ جس میں آبدوز جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوگی، وہ نظر ریڈار اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا۔ وہ جو انفارمیشن تھی یا وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا جو وائٹل جو انفارمیشن ہے وہ رپورٹڈلی انہوں نے اسرائیل کو دی، اور قطر انٹیلیجنس نے اس کا سراغ لگایا اور اس پر انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ اب بھارت جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے، اس میں 2-3 اس کے طریقے ہیں، یا تو عدالت انہیں بری کر دے ان لوگوں کو کہ جی جرم نہیں ہے، یا پھر جو بادشاہ ہے قطر کے جو امیر ہیں وہ انہیں معاف کر دیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ عید کے نزدیک رمضان المبارک میں قیدیوں کی سزائیں معاف ہوتی ہیں، اور وہ جو چھوٹی عدالتیں ہیں ان کی جو سزائیں ہیں وہ جب آگے آتی ہیں تو وہ ان کی درخواست پر بڑی سزا کو چھوٹی سزا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک امید انڈیا نے لگائی ہوئی ہے کہ جو سزائے موت ہے وہ قید کی سزا میں تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری آپشن جو انڈیا اب سوچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو عدالت ہے، عالمی عدالت انصاف، جیسے کلبھوشن کے کیس میں وہ گئے تھے، کہ اس طرح سے وہ وہاں چلے جائیں۔ یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اپنے ملک کے شہریوں کے لیے جو بیرون ملک ہیں وہ انڈیا کس طریقے سے ان کی حالانکہ وہ اتنے ہینیس کرائم میں ملوث ہیں، یہی انڈیا کا کام ہے، جاسوسی کرنا اور اس طرح کے کام کرنا، لوگوں کے ملکوں میں دوسرے ممالک میں جا کے تو امن امان کا ایشو کرنا۔ ابھی ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میاں والی بیس پر ہوا ہے، پسنی میں جو ہوا ہے، KP میں جو ہوتا ہے، DI خان میں جو، اس کے آپ یقین کریں اس کے پیچھے تھوڑا سا بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ہندوستانی ایجنسی انوالو ہے، کیونکہ کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان اپنے ملک کی جو انسٹالیشنز ہیں ان پر تو کوئی خدا نخواستہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور قوم جو ہے وہ ہماری فوج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس معاملے میں، جہاں بھی آئے گا۔ آپ دیکھیں ابھی کرکٹ کے مسئلے پر بھی ویزے نہیں دیے پاکستانی فینس کو، صحافیوں کو ویزے نہیں دیے انڈیا نے، اور
ICC پر ان کی اتنی منوپلی ہے کہ ہم جب تک پاکستانی اپنا کوئی علیحدہ لابی نہ بنائیں، گروپ نہ بنائیں، بالکل بائیکاٹ نہ کریں، تب تک نہیں سنی جائے گی۔ تو اس میں لیکن اس کے لیے بھی منتخب حکومت، عوام کی حمایت یافتہ حکومت ایسے فیصلے لے سکتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری پہلی سٹوری سے، الیکشن سے۔ پھر میں نے یہ سٹوری آپ کو انڈیا کی سنائی کہ وہ کس طریقے سے سازش کرتا ہے، پاکستان میں وہ کس طرح کر رہا ہے۔ تو سیاست جو ہے، جب تک ہم اس کو نہیں لے کے آتے رائٹ ٹریک پہ اور لوگوں کی حکومت نہیں قائم ہوتی جس کو لوگ چاہتے ہیں، زبردستی ہم اگر ایک جماعت کو پکڑ کے، نظر آ رہا ہے PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں کہوں یا نہ کہوں، یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ان کو موقع نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوتی ہے، اللہ نے کے بعد۔